السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بچوں، آپ کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بہت ساری دعائیں میں آپ کے لیے کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک نیک زندگی عطا کرے، آپ کو ایک تعمیری زندگی عطا کرے جس میں آپ اپنے لیے بھی فائدہ مند ہو اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیسے فائدہ مند ہو سکتے ہیں؟ جب آپ کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پتہ ہوگا بیٹے۔ اس طرح اگر آپ کو قرآن اور حدیث کا علم ہوگا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مختلف حالات میں کس طرح عمل کرنا ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کو سمجھ جائیں گے اور ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بإذن اللہ آپ کامیاب انسان بنیں گے۔ آج ہم سورۃ القاریہ شروع کریں گے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے، اور مکی سورت کا مطلب ہے کہ یہ مدینہ کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس کی 11 آیات ہیں۔ آج ہم صرف 3 آیات پڑھیں گے، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں پیارے بچوں؟ دعا پڑھتے ہیں۔ شاباش۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریعہ، کھڑکھڑانے والی۔ مل قاریعہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک، اور کیا چیز بتائے تجھ کو؟ مل قاریعہ، کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی۔ اب اس کا رواں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ میرے پیارے بچوں، قیامت کے دن پر یقین ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ یہ دن ضرور آ کر رہے گا، جب کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھیں گے۔ اس دنیا میں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو ہدایات ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے میرے پیارے بچوں، وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ کوئی بھی دنیا کا انسان ان پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب بن سکتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم کو چاہیے کہ ہم کو قیامت کے دن کے بارے میں ساری باتیں پتہ ہو، ایک ایک سٹیپ پتہ ہو، تاکہ ہم اس دن کے لیے تیاری کر سکیں اور اس دنیا میں صحیح چیزوں کو چنیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہمارے دماغ میں یہ ہو نا کہ ایک دن رزلٹ کا دن ہے، تو پھر ہم سیدھے راستے پر رہیں گے، اور پھر ہم تکبر نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، یا بے پرواہ نہیں رہیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں قیامت کے دن نقصان پہنچا سکتی ہیں اور سزا دلوا سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت کرے۔ میرے پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے بہت سارے دوسرے نام بھی قرآن پاک میں استعمال کیے ہیں، جیسے یوم الحسرہ، یوم الفصل، یوم الدین، الحاقہ اور الغاشیہ، اور بھی بہت سے نام ہیں۔ القاریہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ القاریہ کا مطلب ہے کھڑکھڑانے والی، یعنی اتنا بڑا کوئی عظیم حادثہ ہوگا جس میں ساری دنیا کی چیزیں تباہ ہو جائیں گی۔ آپ نے کبھی کسی ایکسیڈنٹ، کوئی کار ایکسیڈنٹ کی آواز سنی ہو یا بلڈنگ گرنے کی آواز سنی ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، لیکن وہ اتنی اونچی اور اتنی ڈراؤنی آواز ہوتی ہے، اور ایسا ہی ہوگا قیامت کے دن۔ پھر قیامت کے دن کو یوم القیامہ بھی کہتے ہیں، یعنی کھڑے ہونے کا دن۔ اس دن ساری خلقت اول سے لے کے آخر تک سب انسان کھڑے ہوئے ہوں گے۔ بہت گرم دن ہوگا اور بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، اور بہت پریشانی کا دن ہوگا، اس لیے اس دن کو یوم القیامہ کہتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اسپیشل ٹریٹمنٹ بھی مل سکتی ہے۔ ہاں جی، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق قیامت کے دن 7 طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں بیٹھیں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو چلیں جان لیتے ہیں اور ہم ان میں سے ایک بننے کی کوشش کرتے ہیں، یا ساری خصوصیات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک انصاف پسند بادشاہ ہوگا، دوسرا وہ جوان بندہ جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، تیسرا وہ جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہے، یعنی اس کو مسجدیں بہت زیادہ پسند ہو، پھر
وہ دو بندے جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور ایک وہ بندہ جس کو کسی بہت ہی خوبصورت عورت نے، اچھے خاندان والی عورت نے برائی کی طرف بلایا اور اس نے کہا میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا وہ بھی۔ اور پھر کوئی ایسا بندہ جو صدقہ خیرات کرتا ہے اس طریقے سے چھپا کے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس کے بائیں ہاتھ نے کیا دیا، یعنی چھپا کے صدقہ کرنے والا۔ اور آخری وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور روتا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، ان سب ساتوں کو نوٹ کر لیں اور اسی دنیا میں اس دن کے آرام کے لیے تیاری شروع کر دیں تاکہ آپ کو مصیبت نہ پڑے جب سب لوگ مصیبت میں ہوں گے۔ تو اور اپنی کوششوں کے ساتھ ساتھ دعا کریں، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچائیے جس دن آپ اپنے بندوں کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ آمین۔ پیارے بچوں، قیامت کے باقی ناموں کے بارے میں انشاءاللہ جو بعد میں القاریہ کی تفسیر کی آڈیوز ہوں گی اس میں میں آپ کو ایکسپلین کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک